آیت پڑھائی کہ کبر مقتن، یہ جب اللہ پر بات ہو، جو لوگ اللہ کی آیتوں پہ جھگڑیں تو کبر مقتن عند اللہ و عند الذین آمنوا، بہت بڑی ناراضگی ہو جاتی ہے اللہ کو بھی جب تم اللہ کی آیت پر جھگڑتے ہو، و عند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ اکثر میری جب جھگڑا ہوتا تھا سب کہتے تم اتنی ہائپر کیوں ہو جاتی ہو؟ میرے میاں کو میں کہتی تھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، کسی کو بھی میں کہتی تھی تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے بات، کہ جب اللہ کچھ کہہ رہے ہیں اور کوئی اور کی حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے تو کیسے مانی جائے گی؟ تو پھر ایڈمٹ بھی کرتے تھے کہ ہاں بخاری نے بھی اسی وجہ سے حدیث کو ضعیف کیا ہے کہ آیت سے وہ کانٹرڈکٹ کر گئی، تو میں نے کہا پھر یہ بھی تو کر رہی ہے، نہیں تو یہ بخاری نے نہیں کیا ہے۔ تو میں سر پکڑ لیتی تھی، اور الحمدللہ میں ابھی بھی اللہ کی تھینکفل ہوتی ہوں، اس زمانے میں بھی میں نے کہا تھا میں نہیں مانوں گی، یہ میرا ایک فیصلہ ہے، کہا تم کافر ہو، تم گمراہ ہو، میں نے کہا ہونے دو، میں اللہ کے رولز نہیں توڑوں گی، میں اللہ کے حکم کو مانوں گی۔ اور الحمدللہ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ ہم پر کیسی کتاب کو کھول دیے ہیں، آج بھی آپ کو اللہ بتا رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ عدل کرو۔ جو لوگ آیتیں توڑتے ہیں جان کر، یہ بتدریج ان کو ایسے اللہ گھسیٹیں گے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا، میں ڈھیل دوں گا ان کو، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ یعنی اللہ بھی دیکھیں کتنے ناراض ہیں، اللہ بھی کتنے ناراض ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ بھی بچانا نہیں چاہتے ہیں۔ اولم یتفکروا، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ما صاحبہم من جنہ، نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی دیوانگی۔ یعنی اس کے اندر اگر آپ دو اینگل سے دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پاگل پنا نہیں ہے کہ وہ تم کو ایک کتاب کی طرف لائیں، اگر اس ایرا میں جا کر سوچو کہ اس زمانے میں حدیث کا جھگڑا نہیں تھا، اس زمانے میں کیا جھگڑا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی پاور نہیں ہے، اور عیسیٰ موسیٰ کی باتیں اللہ سے اوپر نہیں ہو سکتی ہیں، وہ نیچے کی طرف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لوگ ان کو پاگل کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ آج کے دور میں ہم کو لوگ پاگل کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، کیسے بول سکتے ہیں؟ یعنی تم خود سوچو نا، جب تم اتنی حدیثیں ضعیف کر سکتے ہو تو کیا کچھ تھوڑی سی ہیں ان کو ضعیف نہیں کر سکتے؟ اور اس کا ہم گناہ کا بار لے کر کیسے جا سکتے ہیں؟ ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے یہ نبی مگر ڈرانے والا ہے صاف صاف۔ آیت نمبر 185، کیا نہیں وہ دیکھتے بادشاہت میں آسمانوں کی اور زمین کی اور جو اللہ نے پیدا کیا کچھ بھی، اور یہ کہ امید ہے کہ ہو یقیناً قریب ان کا وقت، فبأي حدیث، بس کون سی اب بات اس کے بعد کہ وہ ایمان لائیں۔ آپ بتاؤ حدیث کس کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ قرآن کو کہہ رہے ہیں؟ تو اب ہم لوگ دھڑلے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ہی حدیث ہے، لیکن کوئی مانے گا؟ نہ مانے۔ ہم نے تو ویسے بھی سوچا ہے، کسی کو منوانے نہیں بیٹھے ہیں، میں نے اپنی میت کے ساتھ ہی جانا ہے، میرا ہی گڑا تیار ہے، مجھ پر ہی لوگ بس دعا کر کر اور آ جائیں گے۔ تو میں بھی اپنا فیصلہ خود سنا کے جاتی ہوں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یہ بہترین حدیث، اور اللہ فرما رہے ہیں فبأي حدیث، اب کون سی حدیث اس کے بعد کہ وہ ایمان لائیں، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے اب کوئی ہادی نہیں۔ دیکھا آپ نے کہ جو اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی گمراہ ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ چھوڑ دو ان کو ان کے حال میں، یہ سرکشی میں ان کو چھوڑ دو، یہ بہکتے پھریں گے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ کے پاس آ کر قیامت کے بارے میں کہ کب اس کا ٹھہرنا ہوگا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو کہ اس کا علم، اس قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اب آپ دیکھو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے رب کے پاس علم ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ رسول اللہ نے کہا محرم میں آئے گی، 10 محرم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، عیسیٰ آئیں گے، پھر وہ مر جائیں گے، پھر 120 سال کا ہے، پھر توبہ کے دروازے بند ہوں گے۔ یعنی جو رسول قرآن میں آپ کو کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں، اور حدیث میں وہ پوری کتاب آ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے مزے کی بات، یہ کتاب میں نے ہی بانٹی تھی تبھی، تو اس کو ہم کہتے ہیں علامت قیامت، قیامت کی علامتیں بائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟
رسول اللہ نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کیا. سوچو، آپ اپنے دماغ کو زور دو. اور اس پر بھی میں تھینکفل ہوتی ہوں اللہ کی کہ میں نہیں بانٹا اور آج میں ہی آپ کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہی ہوں کہ میں نے بڑی غلطی کی تھی. یہ غلط ہوا تھا ہم سے کیونکہ ہماری علم میں کمی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی رسول سے سوال ہوا تو کیا بتایا گیا؟ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. رسول اللہ نے اس کے آگے بات نہیں کی. نہیں پریڈکٹ کر رہا ہے نا، بہت پریڈکٹ کر رہا ہے. جی پوری مووی بنا دی تو وہ کیوں نہ بنائے؟ اس کے نبی سے اس کو اتنی باتیں مل رہی ہیں، کتنی باتیں مل رہی ہیں کہ باقاعدہ میں نے اتنی، اس زمانے میں میرے پاس پیسہ بھی کم ہوتا تھا، پھر بھی میں نے اتنی مہنگی کتاب اقبال گیلانی کی چھپوائی تھی، اتنی مہنگی مجھے پڑی تھی. لیکن میں نے کہا اچھا ہے تھوڑا لوگوں کو پتا چلے کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا. لیکن آپ دیکھو 90 سے 80% وہ جو میں نے کتاب بانٹی تھی وہ ضعیف تھی. مطلب 10 یا 15% اس میں صحیح بات ہوگی. تو ہمارے پاس اتنا منبع جمع ہے نالج کا، اور جو استغفر اللہ غلطی پر ہے پورا کے پورا. اللہ فرماتے ہیں نہیں اس کو ظاہر کریں گے اس کے وقت پر مگر وہ اللہ کی ذات ثقلت فی السماوات والارض. اتنا بتایا قرآن نے، بڑی بھاری ہوگی، بڑی بھاری ہوگی، بہت سخت ہوگی، آسمانوں میں اور زمین میں نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک آئے گی، کوئی وقت مقرر نہیں ہے. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ متلاشی ہیں اس کے، تو آپ کہہ دو بے شک علم اس کا اللہ کے پاس ہے لیکن اکثریت لوگ جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ دو میں تو اختیار تک نہیں رکھتا میری ذات کے لیے بھی کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا. اب آپ سوچیں کہ ایک رسول خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا ارادہ نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا. آپ کی حدیثیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ سجدے میں سجدہ کر کے آپ کو بخشوائیں گے. سوچو کتنا جھوٹ، کس جھوٹ پر تم لوگ چل رہے ہو. آپ سوچو تو صحیح کہ میں اور آپ رسول اللہ سے آنکھیں کیسے ملائیں گے قیامت کے دن. ہمیں ہمارے والدین تلقین کرتے ہیں کہ کسی انسان، عام انسان پر بھی جھوٹ مت بولو. ہم نے جھوٹ بولا تو سب سے معصوم، سب سے پیارے شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا. کیوں؟ کیونکہ وہ برانڈ تھا. اللہ کے نزدیک وہ ایک دنیا میں ایک برانڈ ہے. جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہاں بندہ بیچارہ اتنا معصوم ہے عام عوام الناس کہ وہ کہتا ہے میرے نبی کا قول ہے تو سرنڈر ہو جاتا ہے. اب سوچو کہ ہم کس قدر ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں جس کا انجام ہم کو جہنم کی شکل میں دیکھنا پڑ جائے گا. اتنے پیارے نبی، اتنے سنسیئر، اتنے آنےسٹ نبی کہتے ہیں میں اختیار نہیں رکھتا میرے نفس کے لیے بھی نہ نفع کا نہ ضرر کا مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ. اور بڑی بات دیکھیں، اگر ہوتا میں جانتا غیب، البتہ کثرت سے جمع کر لیتا بھلائیاں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے بھلائیاں جمع نہیں کر سکتے تھے. اس پر اکثر ہمارے گھر میں وہ کچھ ہو جاتی ہے نا گڑبڑ. تم نے کہا تھا تو میں نے کیا، تم نے بولا تھا یہاں سے نکلو تو میں چلا، تم نے کہا تھا یہ لے آؤ تو مشکل ہو گئی تو میں یہ والی آیت پڑھ دیتی ہوں. میں کہتی ہوں بھائی دیکھو رسول اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا ہے، ہم اپنی عقل پر چلتے ہیں. تو اگر کوئی نقصان آ جاتا ہے تو جان پر کیوں آ جاتے ہو؟ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہہ رہے میں بھی غیب نہیں جانتا، نہیں تو میں کثرت سے خیر جمع کر لیتا، مجھے احد میں نقصان نہیں پہنچتا. مجھے بہت جگہوں پر جو اللہ کے رسول کو دنیاوی تھوڑے سے نقصانات ہوئے وہ رسول کو نہیں پہنچتے. وما مسنی السوء، مجھے کوئی برائی نہیں چھوتی کیونکہ نہیں ہوں میں مگر نذیر ہوں اور بشیر ہوں. میں صرف تم کو اویئرنیس دے رہا ہوں. اور وہ بھی کن لوگوں کو خاص میں کنورزیشن کر رہا ہوں؟ لقوم یؤمنون، جن کے پاس ایمان ہو، جو آ کر بیٹھیں اور بات کو سمجھیں. وہ ذات پاک اس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ وہ سکون حاصل کریں اس جوڑے کی طرح. اس میں 2 پوائنٹ ہمیں مل رہے ہیں. آیت نمبر 189 کہ اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا ہے، صحیح ہے، آدم سے پیدا کیا ہے اور اس کا جوڑا اس جان کے ٹیکسچر سے بنایا ہے. سمجھ آئی؟ نہ کہ ہمیں یہ نہیں مل رہی ہے دلیل کہ آدم میں سے ہوا پیدا ہوئی ہے. تو کہیں گے لوگ کہ ہوا کیسے پیدا ہو گئی، تو ہم کہیں گے آدم کیسے پیدا ہو گئے.
آدم بھی تو پیدا ہوئے نا. نہیں تو ان کا کیسے پتا چلا؟ تو میں نے کہا جب حوا کا نہ بتایا جا رہا ہے کہ ہسلی پھسلی سے پیدا ہوئے، نہ مٹی سے بتایا جا رہا ہے کہ آدم کی طرح پتلے سے پیدا ہوئی ہیں، تو پھر جس چیز کو آپ کو نہیں بتایا گیا ہے تو میں اور آپ کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ بس اتنا بتایا جا رہا ہے جو ہم پریکٹیکلی آج دیکھتے ہیں کہ بلی ہے تو ایک ٹیکسچر کی ہے، کتا ہے تو ایک ٹیکسچر کا ہے. ہر جانور اپنے سیم ٹیکسچر کے ہوتے ہیں. جو کپلز ہوتے ہیں، انسان سیم ٹیکسچر کا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. صرف ان میں جو ایک بیسک ڈفرنس ہے وہی ہے. نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں آ رہا کہ آدم کے اندر سے ہوا نکلی ہے. اور آپ کو تو پتا ہے کہ ہم نے ادھر وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں بولیں گے. آپ کو دل چاہ رہا ہے تو بول لو، ٹھیک ہے. لیکن سیکنڈ پوائنٹ ہمیں کیا مل رہا ہے کہ لیسکن الیہا، بیوی اور مرد کیا چیز کا سبب ہوتے ہیں؟ سکون حاصل کرنے کا سبب ہوتے ہیں. ایک دوسرے سے پیار کرنا، نہ کہ کتوں کی طرح ایک دوسرے پر آنا، نہ کہ ہر وقت چڑے چڑے رہنا، ہر وقت ایک دوسرے سے بیزار رہنا. ادھر میاں بیوی کا مقصد ہے سکون حاصل کرنا. تو اب ہمیں طلاق کا بھی مقصد پتہ چل جاتا ہے. طلاق کیوں جائز ہے؟ اتنا پختہ ہے توڑنے کا کیوں حکم ہے؟ جب تم لوگوں میں ایک دوسرے میں سکون نہ رہے تو پھر تم علیحدہ ہو جاؤ. اللہ کو یہ لڑائی جھگڑا میاں بیوی کا پسند نہیں ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے. تو بیویوں کو، مردوں کو اتنا ہمبل ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بندہ ایک مسکراہٹ تو دینا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نفس واحدہ سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کے ٹیکسچر سے عورت کو بھی پیدا کیا، اس کے جوڑے کو پیدا کیا. اور یہ سب اس لیے ہے زندگی کہ تم لوگ سکون حاصل کرو. پر جب مرد اس عورت کو ڈھانپتا ہے تو اس کو حمل رہ جاتا ہے ایک خفیف سا، بس وہ لیے لیے پھرتی ہے اس حمل کو. پر جب فل ڈیز سے ہو جاتی ہے، اسقلت پوری بھاری ہو جاتی ہے، فل ڈیز سے ہوتی ہے، تو پکارتے ہیں دونوں اپنے رب کو کہ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اچھا بچہ دیا، نیک اولاد دی، البتہ ہم ضرور بضرور شاکرین میں سے ہو جائیں گے. پر جب اللہ ان کو نیک صالح اولاد پیاری سی دیتے ہیں تو بناتے ہیں اس میں شریک جو اللہ نے ان دونوں کو دیا. اب یہ کون سی سچویشن آ رہی ہے کہ شریک کی؟ ابھی تک آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن کے ساتھ دوسروں کو کھڑا کر دینا اور شریک کرنا، ٹھیک ہے. اب آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کی ذات میں شریک کر دینا. ٹھیک، یہ آپ کو الگ الگ کیٹیگریز بتائی جا رہی ہے شرک کی، کہ پہلے ہم ایک کتاب کو نہیں تھام رہے. نمبر 2، ہم اس کی ذات میں بھی شریک کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملتا ہے. اور اس کے درمیان آپ کو نبی کا بتایا گیا کہ نبی اپنی ذات کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو بتایا جا رہا ہے اولاد پانے کے بعد پھر شریک کرتے ہو تو اللہ کی ذات بہت بلند ہے جو یہ شریک کر رہے ہیں. کیا وہ شریک کرتے ہیں جو نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ تو طاقت بھی نہیں رکھتے اپنے لیے بھی مدد کی. تو اب آپ بتاؤ کس کے ساتھ شرک ہو رہا ہے؟ وہ شریک کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں جو نہیں پیدا کیے گئے، پیدا کرتے کچھ بھی، خود پیدا کیے گئے. اس کا مطلب یہ بتوں کی طرف اشارہ ہے یا قبر والوں کی طرف اشارہ ہے؟ بتائیں، خود بتائیں. کیوں؟ دیکھیں بت کی طرف کیسے ہوگا؟ جو نہیں پیدا کرتے کچھ بھی، خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ پیدا کیے گئے ہیں. بت تو بنائے جاتے ہیں نا. قبر والوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ابھی آگے بت کی طرف اشارہ ہوگا، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. خلق اور وہ جعل ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ ایک ہوتا ہے بنانا، بت کو بنانا، اور ایک ہوتا ہے پیدا کیا جانا. تو پیدا کیا جانا کس کی طرف اشارہ ہے؟ قبر والوں کی طرف ہے، فرشتوں کی طرف ہے، جنات کی طرف ہے. ان سب کو کیا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا. سمجھ آئی؟ آپ اس کو ذرا تحمل سے پڑھیے کہ وہ شریک کرتے ہیں جو نہیں پیدا کرتے کچھ بھی، خود پیدا کیے گئے ہیں، نہیں استطاعت رکھتے اپنے لیے بھی مدد کی، نہ اپنی ذات میں وہ خود مدد کر سکتے ہیں. اگر تم پکارو ان کو ہدایت کی طرف، نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری. برابر ہے تم پر کہ تم پکارو ان کو یا تم خاموش رہو ان کے سامنے. اب کلیئر اور پتا چلا یہ انسان ہے اور یہ مرے